بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی پر لٹکایا جانے لگا تو ہر طرف تیر انداز ان پر تیر برسانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اتنے میں کسی نے ان سے پوچھا، اگر تمہاری بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سولی پر لٹکایا جائے اور تمہیں آزاد کر دیا جائے تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کی یہ بات سن کر تڑپ گئے اور کہنے لگے، مجھے آزادی مل جائے اور اس کے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ ان کی ہر ادا اور ہر عمل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمت کو پہچانو اور اس کی محبت کو دل میں جگہ دو۔ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو زندگی میں اس کے طور طریقے لانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ خود ہی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے تمام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بطور نمونہ ہمارے سامنے ہیں، اور انہوں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کریں، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن آج اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی سے مسلمان دور جا چکے ہیں اور تماشے اور میلے لگانا شروع کر دیے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگیوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ میلے بڑھ گئے ہیں، بازار بڑھ گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، خیانت بھی بڑھ گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ ان کی زندگیاں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آئینہ دار ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اپنا حبیب عطا کیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔ نہ صرف ہم خوش نصیب ہیں بلکہ ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پوری طرح محفوظ ہے۔ اس لیے کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، گھر کی زندگی کیسی تھی، بازار کی زندگی کیسی تھی، مسواک کس طرح کیا کرتے تھے اور کس ترتیب سے بیت الخلاء جایا کرتے تھے، اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا انداز کیا تھا۔ غرض زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نمونہ ہماری زندگیوں میں ہمارے آگے کھول کر رکھ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کو بہت ہی آسان طریقے سے گزارنے کا حکم دیا، بلکہ نہ صرف گزارنے کا حکم دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پہلے خود ایسے گزاری اور خود کو اس کے مطابق ڈھالا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسے گزاریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اور ہم ان پاک ہستی کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری، اور آج ان کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز اور پیارے ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ جب بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے صحابہ کرام کا ذکر بھی آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ بھی اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اور سنتوں کے مطابق گزاریں گے تو ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں ضرور ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار سکیں، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔